سوال یہ بھی ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا، مشہور و معروف چیزیں ہیں۔ کھانے سے، پینے سے روزہ، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جمع کیا، یعنی شادی شدہ مرد اپنی عورت سے ملاقات کیا، ہم بستری کیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا پھر شہوت سے اس نے اپنے جسم سے اخراج کیا منی کا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ روزہ ٹوٹنے کی الگ کوئی چیزیں نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خون نکل جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی ہو جائے آپ کو اگر بے اختیار تو روزہ آپ کا نہیں گیا۔ ہاں، اگر کسی نے انگلیاں ڈال کر کے پورے زبردستی قے کیا ہے تو اس کا روزہ گیا۔ منہ بھر اگر آ گئی تو اس کا روزہ جائے گا۔ خود سے اگر کچھ کیا، بے اختیار ایسی ہی کوئی چیز آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہ نہانے سے روزہ ٹوٹے گا۔ بعض نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ غسل میں منہ میں پانی لینا فرض ہے اور گرگرہ کرنا فرض ہے، تو روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، غسل میں کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، گرگرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر حلق میں گرگرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ گرگرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے کہ پانی کے قطرے حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہے۔ کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، کوئی حرج نہیں۔ غسل میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اگر غسل ہو رہا ہو تو کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ جیسا غسل کرتے ہیں ویسے غسل کریں، بس یہ ہے کہ گرگرہ نہ کرے، حلق میں پانی اندر نہ جائے، بس اتنا ہی ہے۔ اگر دن کے بیچ میں روزہ ٹوٹ جائے، جیسے کہ الٹی ہو جائے، یہی سوال کیا ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا اگر چیک اپ کروانا ہے آپ کو، آپ کا خون نکالا گیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ روزے کی حالت میں کیا گیم کھیل سکتے ہیں اور برش کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز، گیم کھیلنے کے لیے آپ نہیں بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو جس مقصد سے بنایا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو میری اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو گیم کیا کوئی عبادت ہے؟ ہاں، اب یہاں پر کچھ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے خطرناک گیم دنیا نے لانچ کر کے تمہارے ہاتھوں میں پکڑا ہے جو تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر رہا ہے، تمہارے ایمان کو بھی تباہ کر رہا ہے، تمہارے وقت کو بھی، پیسے کو بھی، سب۔ جو جوا کھیل رہے ہیں، تمہاری آخرت بھی برباد ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں وقت گزارنے کے لیے، کچھ چیزیں کیا جیسے ذہن کی تیزی کے لیے، کچھ کھیلوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے جسم اچھا ہو جائے، جس سے دماغ اچھا ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کو گیم کھیلنا ہے تو تیر اندازی سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تیر اندازی سیکھو۔ کیا یہ بہتر گیم نہیں ہے؟ اس میں تمہارا نشانہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ کشتی کے لیے حکم ہے کہ تم کشتی لڑو تاکہ تمہارے اندر طاقت اور تم ڈیفنس کر سکو، سیلف ڈیفنس کا طریقہ آ جائے۔ اور تمہیں سوئمنگ کا حکم دیا گیا ہے، سباحہ یعنی تیرنا سکھاؤ۔ اس سے بہتر گیم کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی جگہ کمبل میں بیٹھ کر کے آرام سے اس موبائل میں ہی کھیلیں، آسانی ہو۔ آج کے بچوں میں بھی یہ حال ہے کہ پہلے بچے ہمارے مٹی میں کھیلتے، میدان میں کھیلتے، پتہ نہیں کیا کیا کھیل، وہ سب کھیل اب مر گئے بیچارے۔ پہلے کے کھیل فنا ہو گئے، سارے کھیل بچوں کے ہاتھ میں آ گئے موبائل میں۔ بس ان بچوں کو بھی ان گیموں سے بچایا جائے۔ ہیلتھی بچے وہی ہیں جو اپنے بچپن میں عام طور پر جیسے ورزشی کھیل ہوتے ہیں ان کھیلوں میں ان کو رکھا جائے۔ آج جن لوگوں نے ایپل فون بنائے اور جن کے ہاں بڑے بڑے کمپیوٹر لانچ ہوئے، ان کمپنیوں کے مالکان اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں دے رہے ہیں۔ ایپل کمپنی کا مالک اپنے بچے کے ہاتھ میں فون نہیں دیتا۔ تو کیا بڑے بڑے لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیلتھی بنے، جیسے نیچرل کھیلتے ہیں سب، ہم جیسے کھیل کے بڑے ہوئے ویسے ہی کھیلیں؟ تو آج ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر جوان، مرد، عورت، سب سے میں کہوں گا گیم خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے بھی تو سوائے آپ کے وقت کے نقصان کے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ کیا آپ اس میں جو گیم کھیل رہے ہیں
کہ الگ الگ قسم کے نا پوائنٹس بنائے جاتے ہیں، سٹار بنائے جاتے ہیں، تو جتنے سٹار بنیں گے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اتنا جنت کے قریب جا رہے ہیں آپ۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں بالکل اجازت دیتا کہ صبح سے لے کر شام تک گیم کھیلیں، جبکہ آپ کا ضمیر خود یہ کہتا ہے کہ گیم کھیلنے میں سوائے وقت کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت خراب ہوگی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سوال یہ ہے، حیض اور استحاضہ میں اگر کوئی عورت فرق نہ کر پائے، روزہ رکھا ہوا اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو کیا کرے؟ یہ تفصیل طلب ہے عورتوں کے لیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو عورتوں کی محافل میں بیان کیے جائیں، پھر بھی میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ عورت کو ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے وہ حیض ہے، اور ایک ہے بیماری کی وجہ سے آتا ہے وہ استحاضہ ہے۔ حیض میں نماز اور روزے جائز نہیں ہیں، وہ قرآن، نماز، روزہ کچھ نہیں کر سکتی حیض میں اور نفاس میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو وہ ناپاکی رہتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور ہر مہینے جو عورت کی ہے وہ اس کو حیض کہتے ہیں۔ ان دنوں میں نماز، روزہ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب چیزیں اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن ایک ہے استحاضہ، وہ عورتیں خود ہی سمجھ جائیں گی کہ استحاضہ کیا ہے، کیونکہ کچھ عورتوں کی ہر مہینے عادت ہوتی ہے کہ اتنے ہی دن آئے گا، اور جس عورت کو یہ عادت معلوم ہے اس سے زیادہ اگر آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ کے ایام میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، وہ ساری چیزیں ویسی ہی کر سکتی ہیں۔ استحاضہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کسی کی نکسیر پھوٹ گئی، نکسیر پھوٹنا مطلب ناک سے خون جاری ہوا، کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے، تو استحاضہ میں کوئی چیز معاف نہیں ہے، وہ روزہ بھی رکھے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی، جبکہ وہ پاک کر لے، اس کے لیے اتنا دھو لے اور وضو کرے اور نماز پڑھے۔ بعض مقامات تو ایسے بھی ہیں کہ اگر معذور ہے کوئی ایسا معذور، جیسے معذوروں کی نماز کا، کسی کو ہوا خارج ہونے کی ایک بیماری ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، اور کسی کو خون نکلنے کی بیماری ہے، یہ تینوں بیماریاں بھی اگر ہیں کنٹینیو ایسی ہیں کہ 2 منٹ بھی سٹاپ نہیں ہوتے، یعنی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے یا 4 رکعت نماز پڑھنے تک کا بھی ٹائم سٹاپ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے حکم ہے اسی حالت میں وضو کرے، اسی حالت میں نماز پڑھے، چاہے تو مصلی اس کا خون سے بھر جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ معذوروں کے لیے ہے، یا پھر نماز کی حالت میں ہی اس کی ہوا خارج ہوتی رہ جائے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس معذور کے لیے جس کو اتنا وقت بھی خالی نہیں مل پاتا کہ وہ 4 رکعت نماز ادا کر سکے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا معذور۔ تو یہی حکم استحاضہ والوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو یہ خود اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وقت سے زیادہ آیا ہے تو وہ استحاضہ ہے، اس میں وہ ان کے لیے روزے معاف نہیں ہیں، وہ روزے ضرور رکھیں گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔